ایک سوال یہ کیا جا رہا ہے، کیا پہلن بچے کے اوپر جن کے اثرات اور جادو کے اثرات جلد ہوتے ہیں؟ جنات یا جادو یہ کسی پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں اللہ کی مرضی ہونے کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ یہی بتاتے ہیں کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ یہ شیاطین جو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور یہ جادوگر جو اپنے جادو کے ذریعے کسی کو بھی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یا نفع پہنچانا چاہتے ہیں، تو یہ اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں۔ سارا نفع اور نقصان صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے کہ اس جادو کی وجہ سے فلاں کا نقصان ہو یا اس جن کی وجہ سے فلاں کا نقصان ہو، تبھی وہ جن کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے یا جادوگر کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوئی، اللہ کی مشیت اگر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کسی جادو کا، کسی بھی جن کا، کسی انسان کو یا کسی اور کو کوئی نقصان ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اسی سے متعلق ایک اور سوال یہ بھی کیا گیا ہے کہ جادو سے کسی کی جان جا سکتی ہے کیا بول کے پوچھا جا رہا۔ یہ بھی ایک طرح کا نقصان ہی ہے، جان لینا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا اگر حکم ہو کہ یہ جو جادو کرنے والا کر رہا ہے، اس کی وجہ سے جس کے اوپر جادو کیا جا رہا ہے اس کی آزمائش کے طور پر جادو کا اس پر اثر ہو اور وہ اس کو نقصان پہنچائے، تبھی نقصان پہنچا سکتا ہے جادو، ورنہ جادوگر چاہے دنیا بھر کے مل کر بھی کسی کو نقصان پہنچانا چاہے ہرگز نہیں پہنچا سکتے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں اپنے چچازاد بھائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو نصیحت کرتے ہوئے بتاتے ہیں، بہت ساری باتوں کی نصیحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں، تو آپ اسی نصیحت کے اندر یہ بات بھی بتاتے ہیں کہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، کہ اگر ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں نقصان لکھا ہے۔ اور فائدہ کے بھی آپ نے یہی بات بتائی کہ پوری دنیا والے مل کر اگر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے مگر صرف اتنا ہی فائدہ جو تمہارے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اتنا ہی پہنچا سکتے ہیں۔ تو ساری دنیا والوں کے اندر جادوگر بھی ہیں اور شعبدہ باز کیا کیا کون کون ہو سکتے ہیں، سب آ سکتے ہیں، لیکن ہمارا اپنا یقین اور ہمارا اپنا ایمان یہی ہونا چاہیے کہ واقعی اگر جنات نے نقصان پہنچایا یا جادو کی وجہ سے کسی کا نقصان بھی ہوا تو وہاں بھی ہمارا عقیدہ یہ ہونا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی مشیت تھی کہ اس کے ذریعے نقصان ہو، اس لیے ہمارا نقصان ہوا، ورنہ جادو میں فی نفسی کوئی اثر نہیں اور نہ جنات اس طرح سے کسی کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ نہ جنات کے ہاتھ میں نفع اور نقصان ہے اور نہ جادوگر کے ہاتھ میں نفع اور نقصان ہے، یہ سب صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کی مشیت پر موقوف ہے کہ اللہ نے چاہا تو بس اس کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش کے طور پر یا پھر ہمارے اپنے گناہوں کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ بالکل اس طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بسا اوقات بندے کے ساتھ آزمائشیں اتنی مسلسل اس کے ساتھ لگی رہتی ہیں کہ ان آزمائشوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس بندے کو گناہوں سے ایسے پاک کر دینا چاہتے ہیں کہ اب وہ زمین پر چلتا پھرتا رہے تو اس کے اوپر کوئی ایک گناہ بھی نہ ہو۔ صرف اس کی آزمائشوں میں ڈال کر اللہ تعالیٰ اتنی آزمائشیں بندوں پر لاتا کبھی کہ ان بندوں کے سارے گناہ مٹا کر اللہ تعالیٰ انہیں بالکل اس طرح سے پاک و صاف کر دینا چاہتے ہیں کہ جیسے ماں نے ان کو جنم دیا تو جیسے وہ پاک ہوتے ہیں ویسے پاک کر دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے
اس طرح کی آزمائشوں پر کبھی اللہ تعالیٰ سے کوئی شکایت بھی نہیں ہونا، کوئی شکوہ بھی نہیں ہونا ہے کہ ہم ہر طرح سے پابند ہیں، ہمارے عقیدے صحیح ہیں، ہم نماز روزے کے پابند، سارے احکام بجا لاتے ہیں، گناہوں سے اپنا دامن بچاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، پھر کیوں ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہو رہا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے یا تو اللہ تعالیٰ جنت میں درجات بلند کریں گے، یا پھر گناہوں میں ہم مبتلا ہیں تو ہمارے گناہوں سے ہمیں پاک کرنے کے لیے بھی یہ آزمائشیں ہوا کرتی ہیں۔